کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو بیان کر دیا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ حالات پیش آئیں گے، یہ فتنے وجود کے اندر میں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طریقے سے داخل ہوں گے جس طریقے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اب بارش کے پانی سے تشبیہ دی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بارش کا جو پانی آتا ہے بہت کثرت سے گرتا ہے، بارش کا پانی کثرت سے گرتا ہے، بہت زیادہ گرتا ہے۔ بارش کے جو قطرے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوئی تو ایک قطرہ گرا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بارش کے قطرے گرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کثرت کے ساتھ بارش کے قطرے گرتے ہیں، اتنی کثرت سے فتنے تمہارے گھروں کے اندر میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جس طریقے سے بارش کے قطرے یک بعد دیگر فوراً گرتے، ایک بارش کا قطرہ گرا فوراً دوسرا، اس کے پیچھے فوراً تیسرا، اس کے پیچھے فوراً چوتھا، یعنی بارش کے قطرے یک بعد دیگرے گرتے ہی رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فتنے کثرت سے وجود میں آئیں گے، ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا ختم نہیں ہوگا چوتھا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اتنی کثرت سے فتنے دنیا کے اندر میں، یعنی تمہارے گھروں میں، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا فی بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر میں اتنی کثرت سے فتنے آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں کہتے ہیں پریکشا، ایگزام۔ یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاوے کہ اس حالات کے اندر میں انسان کو یہ پتہ نہ چلے کیا حق پر ہے اور کیا باطل ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہے، دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت حق کے اوپر ہے، تو کہا یہ فتنہ ہے۔ اب اس حال میں کیا کرنا ہے، اس کی نشاندہی انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ فتنے کا دور کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور فتنے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، قتل کرنے والا بھی جہنمی ہوگا اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنمی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، قتل کرنے والے کی، کہ اس نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو ظاہر بات ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو اس کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اس کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ قتل کرنے کے ارادے سے اٹھائی تھی۔ اگر یہ ہوا کہ وہ بازی مار گیا تو یہ قتل ہو گیا، اس کی طاقت بڑھ گئی تو یہ قتل ہو گیا، اگر یہ طاقت میں بڑھ جاتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ یہ جو کھڑا ہوا تھا اپنی تلوار لے کر کے، وہ اسی نیت سے کھڑا ہوا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لہذا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی نوعیت کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات فتنوں کی، بڑی بڑی جنگیں ہوگی، 72 نشانیاں فتنوں کی بیان کی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے۔ کتنی؟ 72۔ بہت لمبی لسٹ ہے، اتنی لمبی لسٹ نہ مجھے یاد ہے اور نہ میں آپ کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہوں اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر میں۔ پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، 72 نشانیاں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے، اور مسلمان بزدل ہونے کی علامت بھی بیان کی ہے کہ جب یہ زمانہ دیکھو کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے چڈے پہن کر کے باہر نکلنا شروع کرے
سمجھو ان کے اوپر بزدلیت چھا چکی۔ آج دیکھو ہمارے نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے چڈے پہن کر کے نکل جاتے، پورے گاؤں میں اپنے صدر کو دکھاتے پھرتے۔ مردوں کا صدر کتنا ہے؟ ناف یا ڈوٹی سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہر حال میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ مردوں کا سطر ہے، اس کا چھپانا، اس کو ڈھانک کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ زان کھول کر کے گھٹنے کھول کر کے باہر گھوم رہا ہے تو یہ اپنا سطر دوسرے کو دکھا رہا ہے، خود بھی گنہگار ہو رہا ہے اور دوسرے کو بھی گنہگار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹخنے کھلے رکھنے کے لیے کہا تھا، گھٹنے کھلے رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن یہود اور نصارہ کی باتوں کے اندر میں آ کر کے ہم نے گھٹنے ہی کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ فتنوں کی 72 نشانیاں، اور اس کے اندر میں بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے، اور یہ بیان کیا کہ مسلمان بزدل ہو گئے کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھنا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے مسلمان مرد چھوٹے چھوٹے کپڑے، میں تو اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے چڈے کہہ رہا ہوں، وہاں تو لکھا ہے کہ گھٹنے سے اوپر کپڑے پہن کر کے جب باہر نکلنا شروع کر دے، سب سے پہلے تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر میں ہماری ماں بہنیں جوان، اور ہم ان کے سامنے اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے سوتے، شرم آنی چاہیے۔ خیر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ تو یہ فتنے کی 72 نشانیاں ہیں۔ 4 علامتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے تحت کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت حق کے اوپر ہے اور کون سی جماعت باطل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ماحول کے اندر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے جس کی طرف جمہور مسلمان ہیں، یعنی اکثر مسلمان جس جماعت کی طرف ہو اس جماعت کی طرف تم ہو جانا اور ان کے امام کی اتباع کرنا۔ تو صحابہ تھے، انہوں نے ہمارے لیے سارے راستے آسان کر دیے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہو یا کوئی ایسا امام ہو جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، لیکن ایسا زمانہ ہو کہ جس کے اوپر ایسا امام ہو کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، ایسی جماعت ہو کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ماحول کے اندر میں اپنے آپ کو دونوں جماعت سے الگ کر لے، نہ اس جماعت کی طرف جانا ہے نہ اس جماعت کی طرف جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دونوں جماعتوں سے الگ کر لے۔ ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں فتنہ ہوتا ہو، 2 جماعتیں لڑ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی طرف جھانک کر کے بھی مت دیکھو، اس لیے کہ اس کی طرف اگر تم نے جھانک کر کے دیکھا بھی تو یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا، یعنی تم بھی اس فتنے کے اندر میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ فتنہ ہو رہا ہے، یعنی فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، فتنہ چل رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کہا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنے کے ساتھ چلنا اتنا خطرناک ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان سے چلے نہیں بلکہ کھڑا ہو جاوے۔ فتنے کے ساتھ چلنا نہیں ہے، کیا ہو جانا ہے؟ کھڑا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ چلنے سے بہتر ہے کھڑا ہو جاوے، اور کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ بیٹھ جاوے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر فتنہ ہو رہا ہے وہاں کھڑا بھی نہیں ہونا ہے، وہاں کھڑا ہونا اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ جاوے۔ اور مزید علماء نے لکھا ہے کہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اوپر جا کر کے سو جاوے، بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر جا کر کے سو جاوے۔ اور ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، کہ اپنے آپ کو گھر کا ٹاٹ بنا لو۔ کیا کہا؟ فتنے کے زمانے کے اندر میں اپنے آپ کو گھر کا ٹاٹ بنا لو۔ گھر کا ٹاٹ کا کیا مطلب ہے؟
ہم اس زمانے کے اندر میں گھر میں ٹاٹ بچھائے جاتے، جیسے آج کل کے ہمارے زمانے کے اندر میں قالین بچھائی جاتی ہے، گھروں کے اندر میں قالین بچھا دی جاتی ہے۔ وہ قالین ایک جگہ کے اوپر بچھی رہتی ہے، پھر اس کو کوئی ادھر ادھر اٹھاتا نہیں ہے، وہ جہاں پر بچھا دی وہ کئی دنوں تک وہیں بچھی ہوئی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے زمانے کے اندر میں فتنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے اپنے آپ کو گھر کا ٹاٹ بنا لو، یعنی اپنے گھر کے اندر میں بیٹھے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری حدیثوں کا خلاصہ ایک مختصر الفاظ کے اندر میں یہ ہے، ایسے ماحول کے اندر میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنا ایمان بچا کر کے، جو اپنے ایمان کو بچا کر کے قبر تک لے جاوے، یہ انسان سب سے کامیاب تر انسان ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کریں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ، نہ ان کی طرف جانا ہے نہ ان کی طرف جانا ہے، تو پھر امر بالمعروف یعنی اگر کوئی آدمی غلط راستے کے اوپر تو ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت، سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں قرب قیامت سے پہلے کی بیان کی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوں گی، اتنی لڑائیاں ہوں گی، اتنی جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کی اتنی جماعتیں ہوگی، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، وہ اب ساری چیزیں یکے بعد دیگرے شروع ہو گئی ہے۔ فتنوں کا جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور اب شروع ہو چکا ہے، اور اس فتنے کے دور کے اندر میں سب سے بڑی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کرے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے اللہ تو ہماری ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے رہا کرے کہ اللہ تو ہماری ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ دعا فرمائیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔